الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب حضرات بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، ربیع الاول کا دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا کچھ ذکر فرمایا۔ ہر آدمی کا تذکرہ اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہر آدمی کا تذکرہ ختم وفات پر ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے ادیب، خطیب، سیاستدان، نیک لوگ، بزرگ، پیر گزرے ہیں،
جن کی تاریخ پڑھنے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کے حالات پڑھیں، انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا، کیا کر کے گئے۔ کسی بھی شخص کی تاریخ اٹھا کے جب پڑھنا شروع کریں گے تو تذکرہ پیدائش سے شروع ہوگا، پیدائش سے شروع ہوگا، فلاں سن کو پیدا ہوا، فلاں دن کو پیدا ہوا، فلاں مہینہ تھا، فلاں سال تھا۔ پھر آگے پڑھتے پڑھتے تعلیم اس نے وہاں سے حاصل کی، وہاں سے ڈگری لی، وہاں سے پڑھتا رہا، فلاں مدرسے میں گیا، فلاں کالج میں گیا، فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، پھر وہاں پڑھاتا رہا، وہاں تدریس کی، پھر یہ کتابیں لکھی، یہ کام کیے، آخر میں لکھ دیا جاتا ہے فلاں تاریخ کو فوت ہو گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، تذکرہ پیدائش سے شروع اور تذکرہ ختم وفات پر۔ دنیا میں کائنات میں ایک ہستی ہے اللہ کے بعد، ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے جس کا تذکرہ پیدائش سے شروع نہیں ہوا اور وفات پہ ختم نہیں ہوا، اور وہ ہستی، وہ ذات ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا تذکرہ پیدائش سے شروع نہیں ہوا، وفات پہ ختم نہیں ہوا، پیدائش سے پہلے شروع ہوا اور وفات پہ ختم نہیں ہوا، قیامت تک ان کا تذکرہ جاری رہے گا۔ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے، دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ قیامت سے پہلے تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابھی زمین و زمان نہیں بنے، مکین و مکان نہیں بنے، شجر و حجر نہیں بنے، سمندر، یہ پہاڑ، یہ کائنات نہیں بنی، اس وقت بھی آپ کا تذکرہ ہوا۔ سب سے پہلے عالم ارواح میں آپ کا تذکرہ ہوا۔ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 جلسے کیے، اپنے محبوب کا تذکرہ کرنے کے لیے 2 جلسے کیے۔ ایک جلسے میں حضرت آدم سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک سب کو جمع کیا، ساری انسانیت موجود ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا الستو بربکم قالوا بلی، یہاں پہ جلسہ ختم۔ ایک اللہ نے خاص جلسہ کیا جس میں عام کو نہیں بلایا، خاص کو بلایا، صرف انبیاء کرام کو بلایا۔ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام موجود ہیں، یہاں پہ خاص داخل ہوئے، عام کو آنے کی اجازت نہیں، کوئی عام بندہ اس جلسے میں نہ آئے، یہ خاص والا جلسہ ہے، سارے انبیاء کرام ہیں، اس جلسے میں اللہ نے خاص کو بلایا اور اپنے محبوب کا تذکرہ کیا۔ یا اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس جلسے میں کون کون آیا؟ آج کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں بھی اس جلسے میں تھا، مجھے بھی نبی مانو، میں بھی تھا۔ یا اللہ، کوئی اشارہ، کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی نشانی بتا دے کہ ہمیں پتہ چل جائے اس جلسے میں کون آیا، کون نہیں آیا، تاکہ ہم مان تو سکے نا۔ کوئی کہے کہ میں بھی تھا، مجھے بھی نبی مانو، اور ہم کہے تو جھوٹا تو ہو سکتا ہے، لانتی تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، دیکھے تو نبی ہو سکتا، ہم کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 سپارہ اٹھاؤ، سورہ آل عمران اٹھاؤ، میں نے وہاں پہ ذکر کر دیا اس جلسے کا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ نے تذکرہ کیا کہ میں نے اس جلسے میں جن خواص کو بلایا تھا وہ سارے دنیا میں آئیں گے، اللہ ان کو نبوت دے گا، رسالت دے گا، حکمت دے گا، کتاب دے گا، وہ نبی بن کے آئیں گے، اللہ کا پیغام لیں گے، امت تک پہنچائیں گے، وہ آئیں گے
لیکن نبی سے پہلے آئیں گے. یہ اللہ نے نشانی دی. ثم جاءکم رسول، وہ سارے آئیں گے دنیا میں. اللہ نے اشارہ دیا، نشانی دی، بات کو سمجھا دیا. وہ سارے حضور علیہ السلام سے پہلے آئیں گے اور سارے نبی ہوں گے. جس سے پتہ چلا جو حضور سے پہلے آیا اور وہ نبی بھی تھا تو وہ نبی تھا، اور جو حضور کے بعد آ کے کہے میں بھی نبی ہوں، جس سے پتہ چلا وہ عالم ارواح میں اس خواص کے جلسے میں بولو نہیں تھا. تو ہم اس کو نبی بھی مانیں گے نہیں. ہم کہیں گے تو جھوٹا ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، لعنتی تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی بولو یار نبی نہیں ہو سکتا. لقد جاءکم رسول ثم جاءکم رسول. اللہ فرما رہے کہ ہم نے پھر نبی کو بھیجا. پہلے آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا. 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجنے کے بعد پھر اللہ فرما رہے ثم جاءکم رسول، پہلے وہ آئے پھر نبی آئے. ثم جاءکم رسول، پھر ہم نے اپنے رسول کو بھیجا. یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ رسول تو بہت سارے، نبی 1.25 لاکھ، ان 1.25 لاکھ میں رسول 313. یا اللہ دوسرے بھی تو رسول ہیں. تو کہہ رہے ثم جاءکم رسول، دوسرے بھی تو رسول ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول، تو یہ رسول کا لفظ میں نے دیا ہی اپنے نبی کو ہے. باقی انبیاء کو ان کے کلموں میں نے اور صفات دیے. آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، داؤد کو خلیف اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. صرف اور صرف کائنات میں جس کو کلمے میں رسول اللہ کہا وہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہا محمد الرسول اللہ. باقی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کو رسول اللہ نہیں کہا. ثم جاءکم رسول، جب اپنے نبی کو رسول کہہ دیا تو یہ رسول آپ کو ہی دیا، کسی اور کو کلمے میں رسول کا لقب نہیں دیا، آپ کو دیا. تو یہاں ایک اور بات اشکال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ 313 آپ کو نکال کے 312، تو رسول کا ذکر تو اور بھی ہے اور نبیوں کے ساتھ بھی ہے. اللہ کے رسول امام الانبیاء احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مراد ہیں؟ اللہ نے فرمایا قرآن اٹھاؤ، قرآن پاک پڑھو، جہاں پہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہوگا وہاں رسول ہوگا، جہاں دوسرے نبیوں کا ذکر ہوگا وہاں رسول نہیں ہوگا. ہم نے پہلا پارا اٹھایا، پڑھنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ذکر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا. چوتھا پارا اٹھایا تو اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. 11واں پارا اٹھایا تو اللہ نے ذکر فرمایا لقد جاءکم رسولا. 28واں پارا اٹھایا تو اللہ نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا. جب میرے نبی کو اللہ نے نبوت عطا کی، فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے سارے مکہ والوں کو جمع کیا تو میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے الفاظ بھی یہی تھے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو یہ رسول کا ذکر جہاں بھی ہے میرے نبی کے ساتھ خاص ہے. کس کے ساتھ خاص ہے؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. تو فرمایا ثم جاءکم رسول. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا تذکرہ ولادت سے نہیں شروع کیا. میں نے شروع میں یہ بات کی کہ ہر بندے کا تذکرہ کہاں سے شروع ہو جائے؟ بولو یار، پیدائش سے، ولادت سے، اور ختم کہاں پر؟ وفات پر. صرف ایک ہستی ہے جن کو امام الانبیاء کہتے ہیں، احمد مجتبیٰ کہتے ہیں،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جن کا تذکرہ ولادت سے شروع نہیں ہوا اور وفات میں ختم نہیں ہوا، ولادت سے پہلے شروع ہوا اور وفات میں ختم نہیں ہوا، جب تک یہ کائنات ہے، زمین و آسمان ہے، انسانیت ہے، قیامت نہیں آ جانی، حضور کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح سے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے بطن اثر میں آئے تو عجیب غریب واقعات پیش آئے، خوشبوئیں بکھرنے لگی، معجزات ظاہر ہونے لگے، عجیب عجیب کرشمے ظاہر ہونے لگے۔ حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب یہ بچہ میرے بطن اثر میں آیا تو میں چل رہی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتھر بھی آ جاتا ہے نا وہ خود بخود موم بن جاتا ہے، کوئی کانٹا آ گیا وہ خود بن جاتا ہے۔ میں پانی بھرنے کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پہ گئی، میری سہیلیوں نے پانی بھرا، جھک کے بھرا، کنویں کی طرف جھکی، پانی نکالا، پھر پانی بھرا، جب میری باری آتی مجھے جھکنا نہیں پڑتا تھا، پانی خود بخود اوپر آ کر میرے پاؤں کو چومتا تھا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب یہ بچہ میرے بطن اثر میں آیا تو ہر رات خواب میں جو جتنی پاکیزہ عورتیں پہلے گزر چکی ہیں وہ ساری رات کو خواب میں آتی اور مجھے سلام کرتی، حضرت حوا آتی مجھے سلام پیش کرتی، حضرت آسیہ آتی مجھے سلام پیش کرتی، حضرت ہاجرہ آتی مجھے سلام پیش کرتی، یہ آ کر مجھے سلامیاں دیا کرتی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے یہاں تک کہ جنت کی حوریں آ کر خواب میں مجھے سلامیاں پیش کر کے جاتی تھی، تو میں سمجھتی تھی یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ دنیا میں آنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، بڑا عظیم الشان بچہ ہوگا، بڑے کرشموں والا بچہ ہوگا، یہ عام بچہ نہیں ہے جس کے آنے سے پہلے اتنے حالات ہو رہے ہیں، تو جب دنیا میں آئے گا تو کتنی خوشبوئیں بکھیرے گا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ ان کے بطن سے بڑی اچھی خوشبوئیں نکلا کرتی تھی۔ مکہ کی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا عبد المطلب تھے ان کے پاس کی شکایت لے کر، آپ مکہ کے سردار ہیں، آپ کی بہو بیوہ ہے، اور عرب کے اندر یہ رواج تھا جو بیوہ ہو جاتی وہ خوشبو نہیں لگایا کرتی تھی، تو جا کر شکایت کی کہ آپ کی بہو آمنہ بیوہ ہے اور جہاں سے گزرتی ہے خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، وہ محلہ خوشبوؤں سے مہکنے لگتا ہے، وہ گلی خوشبو سے مہکنے لگتی ہے، آپ سمجھائیں نا وہ خوشبو نہ لگایا کرے۔ حضرت جناب عبد المطلب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا بیٹی تجھے پتا ہے نا تو بیوہ ہے، یہ جو تیرے بطن سے خوشبو آتی ہے بڑی قیمتی خوشبو ہے، بڑی اچھی مہک ہے، اس کی بڑی خوبصورت ہے، اور اس کی خوشبو اتنی مہک رہی ہے کہ اس جیسی مہک میں نے آج تک نہیں سونگھی، کہاں سے لائی ہو اور یہ خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ عرب کے اندر جو بیوہ ہوتی ہے وہ خوشبو نہیں لگایا کرتی، تو کیوں خوشبو لگاتی ہے؟ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ابا جی میں کہاں سے خوشبو لگاؤں گی، میں تو گھر سے باہر نہیں نکلتی، یہ خوشبو میں کہاں سے لگاؤں گی، یہ تو سارا کمال اس بچے کا ہے جو میرے پیٹ میں ہے، جو میرے بطن اثر میں ہے، یہ سارا کمال اس کا ہے، جب سے میرے بطن میں آیا ہے تو مجھے پسینہ بھی آتا ہے تو اس سے بھی خوشبو مہکتی ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ ایک دن سہیلیوں کو بتانے لگی کہ رات خواب میں عجیب عجیب زیارتیں ہوتی ہیں، کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، کوئی جنت کی حوریں آ رہی ہیں، نیک عورتیں آ کے خواب میں ملتی ہیں، مجھے لگتا ہے مجھے کوئی نہ بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائے کی بیماری۔ تو اس وقت جو عورتیں تھی وہ کہنے لگی
اے آمنہ تجھے توہم کی بیماری لگ گئی ہے. یہ اکثر ان ایام میں توہم کی بیماری لگ جاتی ہے. اس طرح کر ایک لوہے کا کڑا بنوا گلے میں ڈال لے. اس کا علاج یہی ہے جب تک یہ کڑا رہے گا تجھے پھر خواب نہیں آئیں گے. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے وہ کڑا بنوایا, گلے میں ڈالا, رات کو سوئی. خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ہو. نورانی شکل, نورانی چہرہ, سفید داڑھی. بزرگ آئے, انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا اس کڑے کی طرف. کڑا ٹوٹا, ٹوٹ کے گر گیا. حضرت آمنہ بولی بابا جی یہ تو میرا علاج تھا, مجھے توہم کی بیماری ہے, میں نے اس لیے یہ کڑا پہنا ہے, آپ نے اس کو توڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے بیٹی یہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے نا, یہ جب دنیا میں آئے گا حق کا بول بالا کرے گا, کفر کا منہ کالا کرے گا, سچ کا اجالا کرے گا. ان توہم پرستیوں کو, بدعات کو, برائیوں کو ختم کر کے رکھ دے گا. یہ تو تیرا بچہ ان توہم کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو وہی کڑے بنا کے پہنی ہوئی. حضرت آمنہ نے پوچھا بابا جی آپ ہیں کون؟ کہا میں ابراہیم خلیل اللہ. یہ تو آنے سے پہلے تذکرے ہو رہے, آنے سے پہلے اللہ حالات سوار ہے, آنے سے پہلے معجزات ظاہر ہو رہی ہیں اور خوشبوئیں بکھر رہی ہیں, اور پتہ چل رہا ہے یہ جو ہستی آ رہی ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. اس کو کہتے ہیں میلاد. میلاد کا معنی کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے, کیونکہ آج اور کل میلاد کے تذکرے ہو رہے ہیں. اور ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ میلاد نہیں منتے جی. بہت سارے مولوی یہ نعرہ لگاتے ہیں یہ جی میلاد نہیں منتے. وہ بیڑا غرق تیرا ہوئے تو پتہ ہی نہیں میلاد زمانہ کیے. ان پڑھ بیٹھ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں میلاد کا معنی ہی کیا ہے, اور کہتے ہیں میلاد نہیں منتے جی. یہ میلاد کے گستاخ نہیں. میلاد کا معنی ہے نبی کا ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لے آنا. اس کا معنی ہے میلاد. اس کو کہتے ہیں میلاد. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں میلاد. میلاد کا معنی ہے حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لے آنا, حضور علیہ السلام کا پیدا ہو جانا, ماں کے بطن اثر سے اس کائنات میں آ جانا, اس کا نام ہے میلاد. تو میلاد کا تو دنیا میں کوئی انکار کرنے والا ہے ہی نہیں. میلاد کا تو کوئی منکر پیدا نہیں ہوا. مکہ کے مشرک, مکہ کے کافر, یہود و نصارا, عیسائی, یہودی, سکھ اور ہندو, کوئی بھی ایسا دنیا میں کافر نہیں ہے جو میرے نبی کے میلاد کا انکار کرتا ہو. کوئی ہے ایسا جو کہتا ہو میرے نبی پیدا نہیں ہوئے؟ کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے. سارے ہی میلاد کو مانتے ہیں. میلاد کا تو کوئی منکر نہیں ہے. میلاد کا معنی یہ ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لے. میں بھی مانتا ہوں, آپ بھی مانتے ہیں, مکہ کے مشرک بھی مانتے ہیں, مدینہ کے یہودی بھی بولو مانتے ہیں, اور ہندوستان کے ہندو بھی بولو یار, عیسائی بھی, یہودی بھی, انگریز بھی. دنیا میں کوئی کافر ہے جو یہ کہتا ہو کہ حضور دنیا میں نہیں ہے؟ بولو بولو یار, نہیں کوئی بھی نہیں ہے. تو میلاد کا تو کوئی منکر ہوا ہی نہیں. میلاد کو تو سب مانتے ہیں. جب بات آتی ہے نا سیرت کی, میلاد کا انکار کوئی نہیں کر رہا, سب مان رہے ہیں, سب کہتے ہیں حضور دنیا میں آئے. مشرکوں نے بھی کہا حضور دنیا میں آئے, بلکہ خوشی بھی کی. یہودیوں نے بھی کہا حضور دنیا میں آئے, عیسائیوں نے بھی کہا, ہندوؤں نے بھی کہا, سکھوں نے بھی کہا, کافروں نے کہا, سب نے کہا حضور دنیا میں. بولو یار, بولتے نہیں ہو, حضور دنیا میں آئے, سب مان رہے, کوئی منکر نہیں. میلاد سے جب آگے بات نکلی نا, جب اللہ نے نبوت دی اور سیرت کا دروازہ کھل گیا, بات سیرت کی آئی, تو پھر کوئی بھی نہیں مان رہا. سیرت کو کوئی بھی نہیں مان رہا.
مکہ کے مشرک دشمن بنے کہ نہ بنے؟ بولو یار، بولتی نہیں تسی، بنے نا؟ حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دے رہی ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کو پتھر مار رہے ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے، اوزری آپ کے جو ہے رکوع میں سجدے میں آپ کے اوپر رکھی جا رہی ہے، یہاں تک کہ طائف والوں نے آپ کو پتھر مار مار کے لہوحان کر دیا، آپ کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کر دیا، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی، حضرت بلال کو تپتے انگاروں پہ لٹا دیا، حضرت خباب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا، ابو ذر غفاری کو تکلیفیں دی گئی، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ کب ہوا؟ جب میلاد ہوا؟ نہیں، جب سیرت کا دروازہ کھولا، جب بات سیرت کی آئی، جب بات کردار کی آئی، جب بات مشن کی آئی، جشن سے نکل کے جب بات مشن تک پہنچ گئی، جشن کو تو سب نے منایا، جشن کا تو کوئی انکار نہیں کر سکا، جب بات مشن کی آئی نا، پھر سب نے انکار کیا کہ نہیں کیا؟ بولو۔ مکہ کے مشرکوں نے کیا، مدینہ کے یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، اور اسی طرح جتنے بھی کافر تھے مشن کے انکاری بن گئے۔ تو یہی تو بات ہم سمجھا رہے، وہ مشن سے نکلو، جشن سے نکل کے مشن کی طرف آؤ، جس پہ حساب و کتاب ہونا ہے، جس کی پوچھ گچھ ہونی ہے، جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے اور کچھ لے کر جانا ہے۔ ہم مشن پہ تو آتی نہیں، جشن پہ لگے ہوئے ہیں، جشن مناؤ، بازار سجاؤ، کوٹھیاں سجا دو، گھروں کو سجا دو۔ میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ نے ذرا دھیان سے سننی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ میں کہتا ہوں میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو نا اس کو مناؤ۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو نا اس کو مناؤ۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ جس کا میلاد منا رہے ہو نا اس کو مناؤ۔ کعبے کی رب کی قسم، وہ جھنڈیاں لگانے سے نہیں مانے گا، وہ بازار سجانے سے نہیں مانے گا، وہ لائٹیں لگانے سے نہیں مانے گا، جلوس نکالنے سے نہیں مانے گا، نعرے لگانے سے نہیں مانے گا۔ کعبے کے رب کی قسم، وہ مانے گا اس وقت جب اس کے طریقوں کو اپنائیں گے، اس کی سنتوں کو اپنائیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، ہماری زندگی میں نبی کی طریقے نظر آئیں گے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا دعوت و تبلیغ، اس کا کردار، اس کا مشن، اس کا جو ہے اس کے جہاد، اس کے ایک ایک ادا جب ہم اپنی زندگی میں اتار لیں گے تب وہ مانے گا۔ بات سمجھ آئے کہ کوئی نہیں آئے؟ یہ ہے سارا مفہوم، سارا لب لباب، سارا خلاصہ۔ ہم میلاد منانے میں لگے ہوئے، جلوس تو نکل رہا ہے، نعرے بازی بھی ہو رہی ہے، بازار بھی سج گئے، نماز کوئی نہیں پڑھنی ہے، نعرے چنگے مارن والا بھی نماز نیڑے۔ بولو، اب کل دیکھ لے جے بازار بڑے سج جان گے، گھر بڑی لائٹاں، او سب کچھ ہو گیا، لیکن نماز دی باری آئی تو پھر کوئی نہیں جی، جھنڈیاں نال ہی رسول راضی ہو جان گے۔ تو میں نے ابھی کہا جھنڈیاں لگانے سے رسول راضی نہیں ہوں گے۔ تو اصل ہے مشن، جب تک ہم مشن نہیں نہ اپنائیں گے تو اللہ کے رسول بھی راضی نہیں ہوں گے، اللہ بھی راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ